آج کا ہمارا موضوع ہے لیجنڈ ٹی وی ہوسٹ طارق عزیز بایوگرافی۔ طارق عزیز صاحب کو عوام نے لیجنڈ ٹی وی ہوسٹ کا خطاب دیا ہے۔ طارق عزیز صاحب صرف ایک لیجنڈ ٹی وی ہوسٹ ہی نہیں بلکہ وہ ایک اچھے اداکار، کالم نگار، سیاستدان اور شاعر تھے۔ طارق عزیز نے طرح جدوجہد کی، وہ ایک کامیاب سیلف میڈ آرٹسٹ تھے۔ تقریباً 40 سال انہوں نے ٹی وی ہوسٹ کی حیثیت سے کام کیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ان کو اداکار محمد علی اور امیتابھ بچن جیسی قدرت نے ایک منفرد، خوبصورت اور طاقتور آواز دی تھی۔ پیش خدمت ہے طارق عزیز صاحب کی بایوگرافی۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ ساہیوال منتقل ہو گئے۔ بچپن اور لڑکپن میں طارق عزیز کی شاعر مجید امجد اور شاعر منیر نیازی کے ساتھ بیٹھک رہی۔ ان کے والد صاحب کا نام میاں عبدالعزیز تھا۔ میاں عبدالعزیز کا تعلق ایک معزز آرائی خاندان سے تھا۔ میاں صاحب کو لوگ میاں عبدالعزیز پاکستانی کہتے تھے۔ میاں صاحب تحریک پاکستان کے زبردست حمایتی تھے۔ انہوں نے میاں عبدالعزیز پاکستانی کہلوانا خود کو پاکستان بننے سے پہلے کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ طارق عزیز صاحب کے بچپن سے لے کر موت تک جو دوست رہے وہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور طارق صاحب اکٹھے لاہور میں خود کو کامیاب بنانے کے لیے ساہیوال سے تشریف لائے۔ طارق عزیز صاحب نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی۔ طارق عزیز اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے مختلف انٹرویوز میں بتایا ہے کہ ہم دونوں نے پیدل لاہور کی سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھانی ہے، اکٹھے پھاگے کاٹے، سخت ترین حالات کا مقابلہ کیا۔ طارق عزیز صاحب کی والدہ کا تعلق ایک پٹھان خاندان سے تھا اور طارق عزیز کی بیوی کا تعلق بھی ایک پٹھان خاندان سے تھا۔ طارق عزیز کی بیوی کا نام ہاجرہ عزیز تھا۔ طارق عزیز نے وصیت کی تھی کہ میری اور میری بیوی کی وفات کے بعد میری مکمل جائیداد وقف پاکستان کر دی جائے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ 1964 تا 2020 تک ایکٹیو رہے اور مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے رہے۔ طارق عزیز کو اپنی خوبصورت اور طاقتور آواز کی وجہ سے ریڈیو پاکستان میں ملازمت ملی۔ ریڈیو پاکستان کے استادوں نے طارق صاحب کو فن گفتگو کا ماہر بنایا۔ اسی وجہ سے ان کا تلفظ اور بیان بہت اعلیٰ تھا۔ وہ استادوں کے استاد تھے۔ طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز 1964 میں ہوا تھا۔ ان کی شخصیت کو 4 چاند سٹیج شو نیلام گھر نے لگائے۔ نیلام گھر کا آغاز 1975 میں ہوا۔ بعد ازاں نیلام گھر کا نام بدل کر بزم طارق عزیز ٹی وی شو رکھ دیا گیا، جو کہ تقریباً 40 سال چلا۔ طارق عزیز کو بابائے پاکستان ٹیلی ویژن بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے ہر فارمیٹ یعنی انٹرٹینمنٹ، نیوز کاسٹنگ، ہوسٹنگ، انٹرویوز، تعلیمی و تفریحی ٹی وی شوز میں اہم کردار ادا کیا اور آج تک ان کی مختلف ٹی وی چینلز چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈین کاپی کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً 50 سال تک پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آتے رہے۔ ان کی پہلی اور آخری محبت پاکستان ٹیلی ویژن ہی رہا۔ انہوں نے 150 روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے تک فی گھنٹہ معاوضہ لیا۔ 150 روپے معاوضہ انہوں نے ریڈیو سے لیا جب وہ نئے تھے۔ جب ان کو عروج حاصل ہوا تو انہوں نے پی ٹی وی سے فی گھنٹہ 10 لاکھ روپے تک لیا۔ وہ نیلام گھر کا آغاز کچھ یوں کرتے: ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ پروگرام کے اختتام پر وہ نیلام گھر میں بیٹھے ہوئے بچے، بوڑھے، عورتیں
اور مردوں کے ساتھ یک زبان ہو کر ایک دل پر نقش ہو جانے والا نعرہ لگاتے، پاکستان پائندہ باد۔ وہ نیلام گھر میں شلوار قمیض پہن کر آتے، وہ مکمل پاکستانی تھے اور پاکستان کے کلچر سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے چہروں کو متعارف کروایا۔ خوبصورت ٹی وی چہرہ سمینہ پیرزادہ بھی انہوں نے نیلام گھر میں متعارف کروایا۔ سمینہ پیرزادہ اب ٹی وی کی دنیا کا ایک اہم نام ہے۔ طارق عزیز نے نیلام گھر کے ذریعے تعلیم اور تعلیم یافتہ لوگوں کو پروموٹ کیا، علمی مقابلے کروائے اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انعامات سے نوازا۔ اب ٹیلی ویژن پر مسخروں اور جوکروں کو نوازا جا رہا ہے۔ کسی بھی چینل پر ایسا پروگرام نہیں ہے جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں انعامات سے نوازا جائے۔ ٹھمکا لگانے والی عورتیں اور مرد ٹی وی چینل پر چھائے ہوئے ہیں اور نوجوان نسل کو خوب خراب کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہر چینل پر پابندی لگائے کہ وہ ایک علمی پروگرام پیش کریں جس میں اسٹوڈنٹس کو انعامات سے نوازا جائے تاکہ تعلیم اور تعلیم یافتہ انسان پروموٹ ہوں۔ ٹیلی ویژن کے علاوہ فلموں میں بھی طارق عزیز نے کام کیا۔ ان کی پہلی فلم انسانیت تھی جو کہ ان کے کیریئر کے لیے ایک اچھی فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم کے ہدایت کار شباب کرانوی تھے۔ اس فلم کے اداکاروں میں وحید مراد، زیبا اور فردوس تھیں۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، سوغات، زخمی، سالگرہ، کالو اور ہار گیا انسان ان کی اہم فلمیں تھیں۔ ساجن رنگ رنگیلا طارق عزیز نے خود پروڈیوس کی۔ اس فلم کو بنانے پر اپنی پوری زندگی کی کمائی انویسٹ کر دی، لیکن ساجن رنگ رنگیلا فلم بری طرح فلاپ ہو گئی اور طارق عزیز کا سرمایہ ڈوب گیا۔ طارق عزیز نے کالم نگاری اور شاعری میں بھی اپنا ایک مقام بنایا۔ ان کے کالموں کے مجموعے کا نام داستان ہے۔ انہوں نے پنجابی شاعری بھی کی۔ ان کی پنجابی شاعری کی کتاب کا نام ہمزاد کا دکھ ہے۔ اقوال شناسی، فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک کتابیں بھی انہوں نے لکھی۔ وہ نیلام گھر میں شاعری کا مقابلہ بھی اسٹوڈنٹس کے درمیان کرواتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 25 فلموں میں کام کیا۔ طارق عزیز نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں بھی حصہ لیا۔ وہ دوستوں کو بتاتے تھے کہ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران ایک اینٹ رکھی تھی جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سیاست میں بھی انہوں نے حصہ لیا لیکن وہ کامیاب سیاستدان نہ بن سکے۔ 1970 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی۔ اس دور میں وہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پالیسیوں سے متاثر تھے اور خود کو وہ ترقی پسند کہتے تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تو تب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ دیا اور جنرل ضیاء الحق کی حمایت کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی۔ انہوں نے الیکشن 1997 میں عمران خان کو شکست دی۔ عمران خان نے 5000 سے کم ووٹ لیے جبکہ طارق عزیز نے MNA کی سیٹ کے لیے 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ 1997 میں سپریم کورٹ حملہ کیس میں انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو وہ پرویز مشرف کے ساتھی بن گئے اور مسلم لیگ کاف جماعت جوائن کر لی۔ ان کے بچپن کے دوست ڈاکٹر مہدی حسن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا، طارق عزیز ایک کامیاب سیاستدان اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ وہ ایک پارٹی سے منسلک نہیں رہا۔ وہ ایک کامیاب شاعر، کالم نگار اور ٹی وی ہوسٹ رہے لیکن وہ ایک کامیاب سیاستدان نہ بن سکے۔ حکومت پاکستان نے طارق عزیز صاحب کی پاکستان کے ٹیلی ویژن کے لیے اچھی کارکردگی دکھانے پر انہیں انعامات سے نوازا۔ 1992 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا۔
اور 1998 میں انہیں پی ٹی وی بیسٹ ہوسٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ طارق عزیز صاحب 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کو گارڈن ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں اپنی ماں کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تقریباً ہر شخص میں کچھ بشری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ان کی شخصیت کا کمزور پہلو ان کا سیاسی کیریئر تھا، لیکن ان کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی تمام رقم اور جائیداد حکومت پاکستان کو وقف کر دی۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ ہم آواز ہو کر پاکستان زندہ باد۔ Please like, comments, share and subscribe my YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.